اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب بھی دوست مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کون سا علاقہ جو دنیا میں کون سا ملک ہے جو بیسٹ ہے، اور کمپیریزن کے حوالے سے میں ان کو بہت ہی کلیئر اس میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کون سے علاقے جو ہے نا وہ میں پریفر نہیں کرتا اور کس وجہ سے نہیں کرتا۔ دیکھیں، جو امریکہ جو ہے ٹاپ ڈیسٹینیشن کسی دور میں رہا ہے، لیکن اب کسی بھی صورت میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے آفٹر ایجوکیشن، جو ان کی ایکسیپٹنس ہے اور وہاں پہ اسٹیئنگ کے جو چانس ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جو بہت لمبے عرصے سے بھی رہ رہے تھے ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا ہے، تو یو ایس اے جو ہے وہ پریفر ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ اب دوسرا آ جائیں کینیڈا کی طرف۔ کینیڈا میں اگرچہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، وہاں کا جو ہے ایکسیپٹنس بھی ہے پاکستانی ایجوکیشن کے حساب سے، اور وہاں پہ بہت اچھے یونیورسٹیز بھی ہیں، لیکن جو وہاں کا کولڈ ٹمپریچر ہے نا، وہ کئی لوگوں سے جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہاں زندگی سے تنگ آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ایک کنٹری آپ رہنے کے لیے اور لانگ فیوچر کے لیے، تو کیوں نہیں آپ پہلے ہی اس پہ ورکنگ کر لیں اور ایک ایسا کنٹری چوز کریں جہاں سے آپ کو جانا ہی نہ پڑے۔ اب رہ گیا کہ جی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ، دیکھیں وہ ملک تو بہت اچھے ہیں آسٹریلیا، لیکن وہ اتنا دور ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز میں سے کوئی وہاں پہ جاتا ہے انڈیا پاکستان سے، تو وہاں سے جو آنا جانا ہے اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ابھی تو جا رہے ہیں لیکن کبھی آپ کو واپس بھی آنا پڑے گا خوشی غمی کے موقع پہ، تو آسٹریلیا دنیا کا ایک الگ سے بالکل کونا ہے، میں اس کو بھی پریفر نہیں کرتا۔ اچھا، یو کے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یو کے بھی یو ایس اے کی ہی لائن پہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ سمپلی ایجوکیشن سیل ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے بظاہر لگتا ہے بہت ہائی ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو وہ حال کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور اس میں خاص طور پہ کہا ہے کہ بھئی آپ اسٹوڈنٹ کو تو لازمی نکلنا ہوگا، تو اس حوالے سے یو کے تو میں کبھی بھی پریفر نہیں کرتا تھا۔ اور وہاں پہ اگرچہ کنسلٹنٹ کے طور پہ اگر آپ یو کے میں کوئی اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں تو آپ کو اس میں اچھا خاصا کمیشن ملتا ہے، یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو اچھے خاصے پیسے دیتی ہے، لیکن جو بات ہے وہ صحیح بتانی چاہیے کہ بھائی یو کے میں اتنا ایجوکیشن کا، آپ اگر وہاں پہ صرف پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہیں، بلیک منی ہے، تو پھر آپ یو کے کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اب رہ گیا کہ جی کون سا پھر آپشن چوز کیا جائے۔ تو دیکھیں، یورپ آلویز از دا بیسٹ آپشن۔ اوور آل یورپ جو ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا بہت اچھا معیار ہے۔ اب اگر آپ اسپیشلی شنگن کو فوکس کرتے ہیں تو شنگن کے کنٹریز کے اندر جو ہے ایجوکیشن کے بہت زیادہ اچھے مواقع ہیں۔ اگر اس کے اندر بھی آپ فردر جو اس میں فوکس کرنا چاہتے ہیں تو جرمنی آئی تھنک از دا بیسٹ آپشن۔ تو حالیہ دنوں میں جرمنی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جو ہے ہماری ٹیم ہے، انہوں نے مل کے اس پہ کام کیا، اور ماشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سکسیزفل رہے۔ آلدو اٹس اے لینتھی پروسیس، یہ سمپل نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں جرمنی اور آپ جرمنی چلے گئے۔ جرمنی کے کچھ ریکوائرمنٹ ہے جس میں سب سے اہم جو ہے نا وہ لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جب جرمنی کسی بھی طریقے سے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو جرمن لوگ ہیں وہ اچھے اسٹوڈنٹ کو ہر حال میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو نارمل جو ان کی پبلک یونیورسٹیز ہیں اس کی فیس ہی بہت کم ہے، اکثر فری ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم فیس ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے اور اس میں جیسے جرمنی میں، اور اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ جو ان کی ریسرچ ہے، ان کی جو جتنی ایجوکیشن ہے وہ ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو زیادہ اپنی ایبلٹی دکھاتا ہے اس کو اسکالرشپس وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ بہت آرگنائز کنٹری ہے، آئی ایم فین آف جرمنی، کہ میں نے وہاں کے جو طریقے دیکھے ہیں اور وہاں کی جو جتنا سسٹم آرگنائز ہے، تو اگر آپ صحیح یورپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جرمنی از ون آف دا کنٹری۔ تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں جو فوکس کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، ان کو جرمنی کا مشورہ دیتا ہوں۔ جرمنی میں جب آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹی آر سی بھی مل جاتا ہے، آپ وہاں پہ پارٹ ٹائم کام بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی ایجوکیشن کمپلیشن کے بعد آپ کو اگر جاب مل جاتی ہے تو آپ وہاں پہ لانگر ٹرم اسٹے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں سے مطلب اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بہت ہی کم کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا جو آپ کو یہ کہے گا کہ جی میں جرمنی میں پڑھ رہا تھا
ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی اور اب میں واپس جانا پڑ رہا ہے. ایسا بہت ہی کم ہے. بالکل ہی کوئی نہلا اسٹوڈنٹ ہوگا جو یہ بات کرے. اگر آپ واقعی محنت اور اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو جرمنی از پلیس فار یو. اور اس سلسلے میں اگر کسی بھی قسم کی کسی کو ہیلپ چاہیے تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, کیونکہ میں اسپیشلی اس چیز پہ فوکس کیا اور انشاءاللہ ہمارے 3-4 اسٹوڈنٹ ابھی آ رہے ہیں اور 2 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آلریڈی جرمنی میں جوائن کر چکے ہیں. اور ان کا یہ سارا جو پروسیجر ہے گائیڈنس کا, یہ ان کو 0 پوائنٹس ہے. یعنی جب آپ نے شروع کرنا ہے تو کیسے شروع کرنا ہے, کیا چیزوں کا آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ تھوڑا سا 6-8 مہینے کا پروسیجر ہے, بعض کیسز میں اس کو سال بھی لگ سکتا ہے. لیکن ونس یو آر سیریس اباؤٹ ایجوکیشن ان جرمنی دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو کلیکٹ آل دا انفارمیشن regarding your documents and everything. So inshallah we will be able to guide you if you are serious about the Germany education. Thank you very much.